سورہ الحمد جو کہ قرآن کا آغاز کرتا ہے اور اس کی ربوبیت کو سمجھاتا ہے کہ راز توحید کیا ہے۔ جتنے بھی لفظ اور حرف ہیں قرآن میں سب کے اپنے ایک معنی ہے، اور اتنا مختصر سورہ اور اتنی بہت سی باتوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ معنی اور بیان کا ایک سمندر جاری و ساری ہے۔ کوئی بھی آیت 3 لفظ، 4 لفظ یا 5-6 لفظ سے زیادہ کسی بھی آیت میں لفظ نہیں ہے۔ اتنا مختصر سورہ، اتنی مختصر آیات کہ پڑھنے والے کو فوراً یاد ہو جائیں۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے۔ دعا بھی ہے، سورہ بھی ہے، اور انسان صرف سورہ الحمد پڑھ کر ہی دین اسلام سے محبت کرنے لگے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح کا سورہ نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ انجیل میں ہے، کہ اتنا محکم مختصر ہونے کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور اسم کا لفظ جو ہے جس میں الف حذف ہے اور بے کے ساتھ ہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم شروع کرنے کا لفظ آیت میں نہیں ہے، لیکن ترجمے میں تمام مفسرین ہر مسلک کے لفظ شروع لکھ دیتے ہیں تاکہ اپنی زبان کے مطابق ہم عبارت کو سمجھ سکیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یعنی آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالک کائنات، وہ پروردگار تم نے جس کو مانا ہے، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اب پھر دوبارہ سورے میں یہی لفظ دہرائے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر ایک دن پروردگار عالم سے پوچھا، اے میرے مالک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون نے ہم لوگوں کو اتنا پریشان کیا ہے اور اتنے ظلم کرتا ہے، کیا تو اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا؟ وہ زندہ ہی کیوں ہے کہ وہ ظلم کرے؟ تو اللہ نے کہا، موسیٰ ہم رحمان ہیں، ہم رحمان ہیں۔ موسیٰ نے کہا تو اس کا رزق بند کر دے، کہ موسیٰ ہم رحمان ہیں۔ تو اب اس واقعے کے بعد مفسرین تفسیر جب لکھتے ہیں رحمان کی، تو اب مفسرین شیعہ ہوں یا سنی، وہ یہی بتائیں گے کہ وہ رحمان ہے،
یہ صفت اس کی عمومی ہے، اور وہ رحیم ہے، یہ صفت خصوصی ہے۔ رحمان کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ، ہم نے جو نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس دسترخوان پر موسیٰ تم بھی کھاؤ اور فرعون بھی کھائے۔ یعنی ہم دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے رحمان ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے باغی ہو گیا، کسی نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، تو ہم فوراً ملک الموت کو بھیج کر اسے مار ڈالیں۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ اس کا رزق جب تک ہم نے مقدر کیا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہے، تب تک ہم اس کا رزق نہیں بند کریں گے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو۔ رحمان کے معنی یہ ہیں کہ ابراہیم کو بھی رزق ملے اور نمرود کو بھی ملے۔ رحمان کے معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کو بھی رزق ملے اور فرعون کو بھی ملے، فرعون والوں کو بھی رزق ملے، موسیٰ والوں کو بھی رزق ملے۔ اور رحیم کے مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس پر مہربان ہیں جو ایمان لایا، جس نے میرا کلمہ پڑھا، جس نے میرے انبیاء کو مانا، میرے بھیجے ہوئے حاجیوں کو، ولیوں کو، ائمہ کو تسلیم کیا، ان کے لیے ہم رحیم ہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر بندے یہ چاہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور دنیا مشرک اور کافر ہے، اور ہم یہ دعا کریں اللہ سے یہ سب مر جائیں پروردگار، کیا اسلام میں ایسی کوئی اجازت ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا کریں کہ تمام دنیا کے مشرک اور کافر مر جائیں؟ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، تو اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اب کوئی دنیا میں مثال نہیں تھی، کوئی مثال ایسی نہیں تھی کہ بندوں کو، اور ہر طرح کے بندوں کو، جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی، اور جو کافر اور مشرک ہیں ایمان نہیں لائے، ان کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے، کیسے باور کرایا جائے کہ بھئی وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کی مہربانی نظر کیسے آ جائے؟ تو یہاں پر آ کر تفسیر میں یہی مجبوری ہے، سمجھانے کی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، ماں اور بیٹے کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہی ماں باپ تو تمہارے رب ہیں۔ اللہ نے رب کا لفظ ماں باپ کے لیے استعمال کیا، اور آیت میں یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان بچے کی ماں ماں ہے، معصوم بچہ کوئی بھی ہے اور ماں کی گود میں ہے تو وہ اپنے بچے کی رب ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ میں عرصہ دراز سے ایک بات کہتا آیا ہوں، اس کو میں پھر دہراؤں گا، بار بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے، ایک خطیب، ایک مقرر کا کام ہے
کہ وہ آپ تک میٹر پہنچا دے، علم آپ تک پہنچا دے۔ پہنچانے والے نے پہنچایا، آپ میں جذب اور کشف ہونا چاہیے کہ آپ نے لیا بھی یا نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن سننے والے کا یہ فریضہ ہے کہ اتنی ہی سنے جتنی سن رہا ہے۔ اب بعض لوگ سنتے تو ہیں، لیکن جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں، بعض ذہن ایسے ہیں کہ جو ہر لفظ کو اسی طرح سن رہے ہوتے ہیں، ذہن میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دماغ وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ابل رہے ہوتے ہیں، اندر اندر دماغ میں ہمارے لفظ کے ساتھ ان کے لفظ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں یہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں۔ تو ایک ان کا اپنا معاملہ دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے، تو جس کے دماغ میں یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے ان لفظوں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں جو وہ بعد میں کہیں۔ جو اضافہ انہوں نے کیا بیان کرنے میں، ان لفظوں کا میں ذمہ دار نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسری بات جو میں عرصہ دراز سے کہتا رہا ہوں کہ ایک بتانے والا، پہنچانے والا ٹیچر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا دے، سمجھا دے۔ اور ٹیچر کی عادت ہوتی ہے، ایک بار سمجھ میں نہیں آیا کہتا ہے اور سمجھ میں آیا پھر سمجھاؤں۔ وہ عاجز نہیں ہوتا، وہ سامنے والے کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو وہ عاجز نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں کئی بار سمجھاؤں گا، پھر دوبارہ سمجھاؤں گا۔ تو یہاں تو دروازے کھلے میں سمجھانے کے لیے، سوال کرنے والا ہو سوال کرے، بار بار بات سمجھائی جائے گی۔ ایک پریشانی یہ مچی ہوئی ہے کہ رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے، یاد رکھیے صرف اللہ کا لفظ اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ لفظ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کسی کو دنیا میں نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، بس صرف اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے اس کے نام ہیں وہ اللہ کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے۔ جب یہ بات آپ کو نہیں معلوم تو پھر اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سننا فریضہ نہیں ہے آپ کا، کتاب بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیے، خود پڑھیے، اپنی مدد، اپنے دماغ کی مدد خود کیجئے۔ اللہ لفظ کی جمع نہیں ہے۔ اب یہ گرامر آ گئی، یہ قواعد سمجھانا پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر بہت آسان ہے، 72 علوم نظر میں لے کر بیٹھے گا تب ایک آیت کی تفسیر کر سکتا ہے۔ آپ اسے آسان نہ سمجھیں، علوم پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ اتفاق ہے، مجھے نہیں کوئی پہلے سے پورے ملک کو یہ علم غیب نہیں تھا کہ یہ وبا آئے گی اور لوگ گھروں میں محدود ہو جائیں گے اور آن لائن مجلسیں ہوں گی، اور اگر یہ نہ ہوتا سب یوٹیوب اور فیس بک تو کیا ہوتا؟ تو پھر کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ یہ تو چلیے کارآمد ہو گئی سائنس کی کہ اس سال سب گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اپنا سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یا بڑے اسکرین پہ، جیسا کہ بعض لوگوں نے مجھے کل فون کیا کہ ہم نے بڑے اسکرین پہ لگا کے سنا اور بہت سے لوگوں نے بیٹھ کے سنا، باہر کے ملکوں میں سنا گیا۔ چلیے یہ ایک آسانی ہو گئی، لیکن امام باڑے میں مسجد میں جب تقریر اور مجلس ہوتی اس میں بھی یہ بات کہتا ہوں اور یہاں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی ہستی کے لیے خالق کا لفظ استعمال کریں تو کیا آپ کفر کا فتویٰ فوراً لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔
آپ کفر کا فتویٰ اس وقت لگائیں گے، شرک کا فتویٰ، جب ہم کہیں گے علی خالق ہے۔ عام آدمی کو اگر میں خالق کہہ دوں کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، فتویٰ اس وقت آئے گا جب میں کہوں علی خالق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو آپ بتا دیجئے۔ ہر سائنسداں کو مسلمان کہتا ہے فلانا مشین کا خالق یہ ہے، بلب کا خالق یہ ہے، ٹیلی ویژن کا خالق یہ ہے، ریڈیو کا خالق یہ ہے، فیس بک کا خالق یہ ہے، تو کوئی فتویٰ نہیں آتا جب یہ استعمال ہو۔ سائنسدانوں کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہو تو کفر اور شرک نہیں ہوتا، اور اگر ہم کہہ دیں علی خالق ہیں، ہو گیا سارا کفر اور شرکیاں ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے نام قرآن کے دونوں طرف جب آپ کھولیں گے تو جو جلد بندی کا کاغذ ہوگا استر کا، اس پہ نام چھپے ہوتے ہیں دونوں طرف، قرآن سارے نام چھپے ہوئے دائرے میں پھولدار بنے ہوئے۔ اس میں شیعہ سنی کا قرآن نہیں ہے۔ بازار میں جائیے، جو سا قرآن چھپا ہوا تاج کمپنی کا ہے لے آئیے، آپ کو اللہ کے لکھے ہوئے نام بنے، اپنے سامنے رکھ لیجئے نام۔ میں اس تفسیر میں اللہ کے 999 ناموں کی تشریح کروں گا، اگر سب کے نہ ہوئے تو چلیے 99 نہ ہوئے تو 50 سمجھ لیجیے، 50 ناموں کی تشریح ہو جائے گی۔ 50 نہ ہوئے چلیے 25 کی کر دیں گے، جتنے بھی ہوئے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس 25-26 رمضان تک 2.5 اشرے تو ہے ہی ہیں، تو اس میں ہم یہ تمام چیزیں جو کہ ڈیفیکلٹ ہیں لوگوں کے لیے ان کو میں پیش کروں گا۔ تو ایک ایک نام جو اللہ کا ہے اس کی تشریح کروں گا۔ اب انہی ناموں میں ایک نام لکھا ہے وکیل۔ قرآن کی آیتوں میں یہ سارے نام استعمال ہوئے ہیں اللہ کے، آیتوں کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ آپ کورٹ جائیے، کسی ملک کے کورٹ میں جائیے، کالا کوٹ پہنے جو جا رہا ہے آپ اسے مخاطب کریں گے وکیل صاحب، اللہ کا نام ہے وکیل۔ آپ اپنے وکیل جو آپ نے کیا ہے وکیل، اسے آپ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے ممبر سے کہا علی وکیل ہیں، آپ نے کہا کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ہزاروں وکیل جو کالا کوٹ پہنے گھوم رہے ہیں ان کو آپ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، تو نہ کفر ہوا تھا نہ شرک ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے، جس لفظ کی جمع بنے گی جمع، میں بتا چکا لفظ اللہ واحد ہے، اس کی جمع نہیں بن سکتی۔ آپ جب بولیں گے اللہ کہیں گے اللہ ہوں نہیں کہہ سکتے، بہت سارے اللہ نہیں بول سکتے، اللہ ایک ہے، اس لیے کہ یہی اقرار کرنا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، ایک کا اقرار کرنا ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ کا لفظ کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ بندوں کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ اسی طرح رب بھی ہے۔ کہاں سے چلا میں کہ رب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ماں کو رب کہا، ربیانی صغیرہ، جب تم چھوٹے تھے تو یہی ماں تو تمہاری رب تھی۔ اب رب کے معنی کیا ہیں اردو میں؟ ترجمہ کیا ہوگا رب کے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اور لغت میں مثال دیتے جیسے ایک کسان ایک بیج بوئے، اس میں سے ایک اخوا نکلے، ایک درخت اگے، اس درخت کی دیکھ بھال کرے، وہ پانی ڈالے، کھاد ڈالے، یعنی اس درخت کا وہ رب ہے۔
اس درخت کو پال کے بڑا کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ رب کے معنی یہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا وہ ہے۔ لیکن وہی قرآن میں رب کی جمع بتاتا ہے، ایک جگہ نہیں، ربعون۔ اور آپ اپنے محاورے میں بولتے ہیں رب الارباب، رب کی جمع ہے ارباب، اور وہ رب الارباب ہے، یعنی بہت سے رب ہیں، ان کا رب وہ رب ہے۔ اس میں ایک ماں بھی رب ہے ان ربوں میں، تاکہ یہ سمجھایا جائے کہ وہ رحمان و رحیم کیسے ہے۔ ماں کی مثال سے مثال یہ دی جاتی ہے کہ ماں اپنے بچے پر غصہ نہیں کرتی، ڈانٹتی نہیں۔ اگر وہ 6 مہینے 7 مہینے سال بھر 2 سال کا ہے، وہ چاہے کاندھے پہ چڑھ جائے، چاہے چھاتی پہ سوئے، چاہے دوش پہ چڑھ جائے، وہ کوئی چیز توڑ دے پھوڑ دے کچھ بھی کرے، راجا ہے۔ اس کی حرکتوں پہ ماں کو پیار آتا ہے، ماں سزا نہیں دیتی۔ یہی معنی ہے رحمان کے، یہی معنی۔ جذبہ ممتا ہی اسی لیے رکھا اور رب کے لفظ کو اسی طرح سمجھایا۔ اب قرآن میں پڑھ لیجئے کتنے رب ہیں اور کن کن کو رب کہا گیا۔ عربی زبان ہے، پریشانیاں نہ ہوں، سمجھا کے بات کرتا ہوں۔ ایک نعرہ بڑا مقبول ہوا ہے فیس بک کے ذریعے، غالی نصیری، غالی نصیری۔ غالی کیا ہے؟ غلو۔ جب آپ کو معنی نہیں معلوم تو آپ لفظ بولتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ کو معلوم تو ہو کہ غلو ہے کیا؟ غلو کہتے کس سے؟ کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ کہاں سے آیا لفظ؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس لفظ کا موجد کون ہے؟ لغت میں لفظ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نصیری، صحیح لکھ بھی نہیں پاتے نصیری۔ یاد رکھیے، سواد سے لکھا جاتا ہے نصیری، سین سے نہیں لکھا جاتا۔ نصیر سے نصیری ہے۔ جس کو دیکھا کہ علی کے فضائل پڑھنے لگا، نصیری ہے۔ ارے بھائی نصیری یاد کر لو، نصیری نہ تفسیر قرآن کرتا ہے، نصیری نہ تمہارا قرآن پڑھتا ہے، نصیری نہ تمہارے خدا کو مانتا ہے۔ تم جو جو کر رہے ہو دین کا کام، نصیری وہ کام نہیں کرتا، نہیں کرتا نصیری۔ نصیری علی کا تابوت بھی نہیں اٹھاتا، نصیری علی کی شہادت کا بھی قائل نہیں ہے۔ ہم علی کی شہادت کے قائل ہیں، ہم علی کی شہادت کی مجلس کرتے ہیں۔ ہر ایک کو نصیری نصیری نصیری، نصیری ایک قوم ہے، الگ ہے، وہ صرف علی کو خدا مانتی ہے۔ اس سے لڑنا ہے تو میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں وہاں جائیں، اگر ان کو نہیں معلوم تو میں بتا دوں کہ نصیری کہاں کہاں آباد ہے، میں بتا دوں۔ کمپیوٹر پہ پڑا ہوا ہے، آپ فیس بک سے پوچھ لیجئے، گوگل سے پوچھ لیجئے نصیری کہاں کہاں ہے، وہاں جائیے تبلیغ کیجئے۔ یہاں پاکستان میں نصیری کہاں ہے وہ جگہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تبلیغ کرنا ہے تو چلے جائیے، یہاں تبلیغ نہ کیجئے۔ یہاں شہروں میں، لاہور میں، پنجاب میں، سندھ میں، دیہاتوں میں جہاں مجلس ہو رہی ہے، جہاں امام باڑے، وہاں تبلیغ کی ضرورت نہیں، نہ شیعوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ سنیوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ نصیری کیا ہوتا ہے۔ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں نصیری کیا ہوتا ہے، اور آپ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ نصیری کیا ہوتا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں مقصر کیا ہوتا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قصر کرنے والا کیا ہے۔ تو نصیری تو علی کو خدا مان رہے، قوم ہو گئی الگ، ہو گئی قوم الگ ہو گئی۔ آخر آپ نے قادیانیوں کو الگ کر دیا امت کے ذریعے، تو بھول جائیے، جیسے قادیانیوں کو آپ بھول گئے کافر کہہ کر، ویسے نصیریوں کو بھول جائیے۔
پیچھا چھوڑ دیجئے ان نصیریوں کا، نہ ہم سے وہ ملتے ہیں نہ وہ پاکستان آتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں آپ کے سربراہ؟ جاتے ہیں ملک شام۔ بشار الاسد نصیری ہیں، ان کے والد حافظ الاسد سب سے زیادہ نصیری بسے ہوئے ہیں، شام میں ہیں، ترکی میں ہیں، لبنان میں ہیں، انہی کے آس پاس ملکوں میں، عراق میں ہیں، سرحدی علاقوں میں ہیں۔ جائیے ان کے پاس تبلیغ کیجئے اور ان کو سمجھائیے۔ ارے بھیا کہاں تک سمجھائیے گا اور کہاں تبلیغ کیجئے گا اور وہاں پہنچیں گے کیسے؟ میں تو حیران ہو گیا، یہ جب حضرت عباس کے معجزات کے موضوعات نکلے تو اسی آپ کے سوشل میڈیا نے یہ بتایا کہ البانیہ ملک جو ہے اس ملک کے رہنے والے علی تو علی ہیں، علی کے بیٹے حضرت عباس کو خدا کہتے ہیں۔ تو جاؤ نہ کر لو بھائی تبلیغ، جاؤ البانیہ جاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ تم عباس کو خدا کیوں کہتے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑیے، یہاں نہ نصیریت ہے نہ کوئی علی کو خدا کہتا ہے، لیکن خالق کہنے پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اور ہم اگر قرآن سے ثابت کر دوں، اگر میں رازق کہہ دوں تو کیا ہے؟ ارے بھائی عرب کے راشن کارڈوں پہ لکھا ہوا ہے رازق، جہاں سے راشن ملے گا نا اس کا نام رازق ہے، عہدہ ہے رازق۔ بینکوں کے پریزیڈنٹ عرب دنیا میں رازق ہوتے ہیں، جو نوٹ دے رہے ہیں پورے ملک کو تنخواہیں، وہ رازق ہیں۔ اللہ بھی رازق ہے، اللہ بھی رازق ہے۔ تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ آپ جو حرکتیں کریں گے اس کا علم اللہ کو پہلے سے نہیں تھا؟ بنانے والا بشر وہ ہے، علم الہی میں پہلے سے تھا کہ کیا کیا آپ کس کو آپس میں کیا کیا کہیں گے۔ تو اس لیے اس نے کہا قرآن سمجھ کے پڑھو۔ کون سی ایسی دکان ہوتی ہے مطلب کہ جو بہت نماز روزی کا پابند ہوگا دکاندار، تو اس کے یہاں توغرا فریم کیا ہوا لگا، آیت کیا لکھی؟ اللہ خیر الرازقین۔ رازق کی جمع ہے رازقین، کہہ رہا ہوں اللہ کی جمع نہیں ہے، اور ناموں کی جمع ہے رازقین۔ میں رازقوں کا خیر ہوں، میں جو رزق دینے والے ہیں ان تمام رازقوں کا خیر سب سے بڑا رزاق میں ہوں۔ اور پھر سے قرآن میں کہتا ہے احسن الخالقین، جتنے خلق کرنے والے ان سب کا احسن میں ہوں۔ وہ تو جناب خالقین اور رازقین کی بات کرتا ہے، اور آپ ہمارے اوپر دفعے لگاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، کیسے کہہ دیا؟ ارے جیسے سائنسدانوں کو آپ نے خالق کہہ دیا، تو ایسے ہی اللہ نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ ماں اپنے بیٹے کی رازق ہے۔ کون دیتا ہے بچے کو رزق؟ سمجھانے کے لیے بچے کا رزق ماں کے پاس ہے، چھوٹے شیرخوار بچے کا رزق ماں کے پاس ہے۔ تو ایک تو رازق یہ ہو گیا نا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے ہر رازق کا جو کچھ میں بلند ترین خیر، وہ حصہ جو خیر ہی خیر ہے، خیر بھی اسی کا نام ہے، وہی ہے خیر۔ وہ کہہ رہا ہے میں خیر ہوں۔ اب آئیے خالق، اور آیت پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تو نے اتنے خالق کیوں بنائے، اتنے رازق کیوں بنائے؟ کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ ہماری تعریف ہو۔ ایک عمر تک بچے کے رازق ماں باپ ہوتے ہیں،
اور اس کو واجب قرار دے دیا. اسلام نے واجب قرار دے دیا. جو اپنے اہل و عیال کی سرپرستی کرے اس کو ثواب قرار دے. جو اپنی اولاد پر خرچ کرے اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد اس نے دیے اور تم ہی ابھی رازق ہو. یہ خود سے ابھی نہیں کھا پی سکتا، تمہیں کھلانا ہے، تمہیں پلانا ہے، تم ہی اس کے رازق ہو. تو کیا ایسا ہوتا کہ آپ نے جو توحید کا نقشہ اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے اس کے مطابق دنیا میں نہ کوئی رازق ہوتا نہ خالق ہوتا، بس وہ اکیلا خالق اور رازق ہوتا؟ اور بجائے اس کے کہ ماں باپ کھلاتے یا بینکوں سے تنخواہیں ملتی اور ایک اسٹیٹ بینک کا رازق پیسے بھجوا کے سارے آفیسوں میں بٹواتا تنخواہیں، تو یہ تو پھر شرک آپ کی نظر میں سب ہو رہا ہے نا. تو پھر آپ اللہ کو یہ مشورہ دیتے کہ تو فرشتوں کو بھیج دے، وہ گھر پہ راشن پہنچا جایا کرے. پہلی تاریخ ہوئی، گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی، کون ہے؟ میں ملک ہوں، فرشتہ، لو تمہاری تنخواہ لے کر آیا ہوں، لو یہ تنخواہ لے کے آیا. تو پھر اگر یہی مسئلہ ہے آپ کا کہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہو تو ایک بات میری بھی سن لیجئے. اگر آپ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ آپ کی مرضی سے دنیا چلاتا اور اس طرح چلاتا کہ بندوں کو کام سپرد نہ کرتا، نہ نوح سے کام لیتا، نہ ابراہیم سے کام لیتا، نہ موسیٰ سے کام لیتا، نہ عیسیٰ سے کام لیتا، نہ محمد سے کام لیتا، ڈائریکٹ سارے کام کرتا، یعنی وہابی مذہب پر اللہ کاربند ہو جاتا. وہابیت کا مذہب چل رہا ہوتا، صرف اللہ، صرف اللہ. تو اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر اللہ میاں آپ کا مشورہ اب مان لیں تو، یا اگر آپ سے مشورہ اللہ میاں مانگے تو ایسا کیجئے گا کہ آپ یہ کہیے گا کہ یہ تو کیوں زحمت کرتا ہے، 1,00,000 انبیاء کو بھیج کر تو کلمہ پڑھواتا ہے مشرک اور کافر سے. یہ اتنا لمبا سلسلہ تو نے اپنے کو منوانے کے لیے 1,00,000 جاؤ منواؤ، میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، میں ایک ہوں. اب نو تم پتھر کھاؤ، جاؤ ادریس، جاؤ صالح، جاؤ ہود، قوم کے پتھر کھاؤ، مگر کہتے رہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہاں تک کہ آخری نبی آ جائے اور مکے والے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کریں اور وہ کہتا رہے قولوا لا الہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ پتھر کھاتا رہے. یہ سارے سلسلے کی اور زحمت کی ضرورت کیا ہے؟ پروردگار شروع سے یہ کرتا. جب تو نے یہ بتا دیا 2 فرشتے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں. کتنے عرب کی آبادی ہے اس وقت پورے ورلڈ میں؟ کتنی ہوگی بتاؤ بھائی کوئی؟ 7.5 ارب. نقوی صاحب نے بھی کہا اور حاجی رضا صاحب نے بھی کہا 7.5 ارب انسان ہیں. فرشتے کتنے اترے میں زمین پہ؟ 15 ارب فرشتے. تو آبادی تو بڑھے گی، فرشتے بھی تو ہیں نا. اور 2 ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی جلوت میں، آپ کی خلوت میں، آپ اکیلے ہیں، آپ اچھے کام کریں، آپ غیبتیں کریں، آپ کسی کی برائی کریں، آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں، کوئی ساتھ بھی ہو، ورنہ لوگ تو اچھا ہی اچھا سوچتے ہیں، اچھے لوگ اچھا ہی سوچتے ہیں. تو یہ 15 ارب فرشتے، تو اس کے معنی اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا. اگر آپ ہوتے جب دنیا بن رہی تھی تو آپ کہتے یہ آدم کی کیا ضرورت ہے، کیوں بنا رہا ہے اس کو، اس کے ذریعے تو ہدایت کا سلسلہ چلائے گا، صراط مستقیم آدم سے چلے گا، پھر نوح سے صراط مستقیم چلے گا، پھر ابراہیم صراط مستقیم چلائیں گے،
اور پھر اس کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، یہ لوگ چلائیں گے صراط مستقیم۔ جب 2 فرشتے سب کے ساتھ بھیجے، ایک فرشتہ سر پہ سوار کرتا، 2 تو یہ ہو گئے، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک بدی، اور ایک سر پہ سوار ہے۔ اور وہ جیسے ہی جوان اور بالغ ہوا انسان، وہ جو سر والا ہے، سر پہ سوار ہے ملک، کلمہ پڑھ کیا لا الہ الا اللہ، اب انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہوا فرشتہ، سامنے آیا، اس نے کہا تجھے پتا ہے تجھے کیوں بنایا گیا؟ کلمہ پڑھ، اللہ کو ایک مان، کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر وہ کہتا نہیں کہوں گا تو فرشتے کے پاس اختیار، وہ کہتا گلا دبا دوں گا تیرا، مار دوں گا تجھے، پڑھ کلمہ۔ اب اس نے گھبرا کے اس نے کہا ارے موت کو تو جانتا پہچانتا ہے، مارے دے رہا لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ لوگوں نے موت کے خوف سے بھی لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ۔ اب مسئلہ دین پہ عمل کرانے کا، وہی فرشتہ سوار ہے اور صبح کی نماز کا وقت ہے، اس نے کہا اٹھ چل صبح کی پڑھ۔ زہرین آئی، اپنے بیٹھے میں دوستوں کے ساتھ، چل زہرین پڑھ۔ شام ہوگی، کدھر جا رہا ہے؟ چل پہلے مغرب کی پڑھ لے، اگر نہیں پڑھی مار دیں گے۔ تو کیسے دین نہیں پھیلتا؟ نہ مشرک ہوتے نہ کافر، سب نماز پڑھ رہے ہوتے، روزے رکھ رہے ہوتے، تراویح پڑھ رہے ہوتے، سب حج کر رہے ہوتے، عمرہ کر رہے ہوتے۔ اور اگر فرشتوں کا نظام چل رہا ہوتا نا، انبیاء کا نظام نہ ہوتا، فرشتوں کا نظام چل رہا ہوتا، تو یہ فرشتے خانہ کعبہ بھی اس وقت کھلوا دیتے اور مسجدیں بھی کھلوا دیتے۔ اس لیے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے کہتے کہ بھائی پھر کہاں نماز پڑھیں، اے فرشتے صاحب اللہ سے کہو کعبہ کھول دے۔ اس لیے کہ اب تو کوئی نبی سامنے نہیں ہے، کس سے کہیں کہ کعبہ کھلوا دو؟ جو مالک بنے بیٹھے انہوں نے تو بند کیا ہے، تو کھلوائیں کس سے؟ عبادت کے لیے کیسے یہ عبادت خانے کھلوائے جائیں؟ تو نظام اگر اللہ چلانا چاہتا تو اس طرح، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہوگی، اللہ یہ باتیں نہیں سوچا کرتا۔ اس لیے پہلے اپنے قیاسات کو دفن کریں، اس کے بعد قرآن سمجھیں۔ ہر چیز قیاس، ہر چیز قیاس۔ ایک چیز سنی، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ بس یہی دماغ میں کیڑا چلتا رہتا ہے۔ اس لیے علم سیکھنے کے بجائے ہماری پاکستان کی قوم، پچھلی قوم، آنے والی قوم جو جوان ہو رہی ہے، جو درمیانی ہے، ان کے پاس دماغوں میں خناس بھر دیا گیا ہے، اس لیے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس یہ شیعہ کیا کہتے ہیں، شیعوں کے پیچھے لگا دو، یعنی اپنی بلا ٹال دو۔ شیعوں کی مجلسیں سنو، سب سے زیادہ مجلسیں ہمارے ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ذکر ہمارے ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر سب سے زیادہ ہمارے ہوتی ہے، ذکر الہی سب سے زیادہ ہمارے ہوتا ہے۔ ذکر دین، اصول دین، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب شیعوں کے یہاں مسلسل ہو رہا ہے، کبھی بریک ہوتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا زیادہ دین پھیلاتے ہیں، اتنا زیادہ دین پہ عمل کرتے ہیں، انہی کو کافر کہہ دو، انہی کو کافر کہہ دو۔ جو بانی دین، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، جن کے گھروں میں دین اترا، جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے گھر میں فرشتے آئے، انہی کو کافر کہہ دو، انہی کافر کہہ دو۔ ابو طالب کافر، یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم سادات کا دل دکھاتے ہیں ابو طالب پہ تنقید کر کے۔ ذرا ہماری رحیمیت اور کریمیت دیکھو۔ کیا جواب میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کے 4 خلفاء ہیں، صرف چوتھے خلیفہ کے باپ پہ بات کیوں ہوتی ہے؟ 3 اور کے باپ کہاں گئے؟ کبھی نام لیا؟ کیوں نہیں نام لیا جاتا بیٹھ کے؟ اور کوئی روایت نکال کے کیوں نہیں پڑھی جاتی کہ پہلے خلیفہ کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، دوسرے خلیفہ کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اور تیسرے خلیفہ؟ اور اگر آپ کے ان تینوں کے باپوں کے نام نہیں معلوم، ہم سے پوچھئے، ہم بتا دیں۔
اور صرف بات کے نام نہیں، اگر سامان حیات پوچھو تو حالات سنا دے، حالات سنا دے۔ میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کافر کی برائی کی جا سکتی ہے، جب ثابت ہی نہیں ہے کلمہ ثابت ہی نہیں ہے تو کیا بات کرو گے؟ چوتھا خلیفہ یاد آ جاتا ہے، اور جب یاد آتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ دعوت ذوالشیرہ میں سب سے آگے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی، اور کیا شیعہ اور کیا سنی کہنے پر مجبور ہے کہ جو بیویاں دعوت ذوالشیرہ میں رسول کو نبی مان کر فرش پہ بیٹھی، اس میں فاطمہ بنت اسد سب سے آگے تھی۔ جب آپ کو علم نہیں، دھیرے دھیرے پڑھیں، اگر کسی کے سننے پہ یقین نہیں تو پڑھیے، دیکھیے کتاب اٹھا کے دیکھیے۔ دعوت ذوالشیرہ کے بعد یہ حکم الہی آ گیا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، مرد نے یا عورت نے، اگر جس مرد نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کی زوجہ نے کلمہ نہیں پڑھا، بجد ہے وہ کافر رہنے پر، طلاق دلوا دو محمد، حکم آ گیا۔ اور اگر کسی کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا اور شوہر نے نہیں پڑھا، جدائی کروا دو، طلاق کروا دو۔ مثالیں موجود ہیں، نام میں بتا سکتا ہوں کون کون سے واقعات ہوئے کہ جس میں طلاق کروائی گئی، یعنی کافر شوہر کے ساتھ مومنہ عورت نہیں رہ سکتی، اور مومنہ کے ساتھ کافر شوہر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے جانیں فدا ہیں اپنے آئمہ پر ہماری، کہ جنہوں نے اپنے امامت کے ذریعے یہ نازک مسائل سمجھائے۔ میں نام لوں گا اپنے آقا اور مولا سید الساجدین علی بن الحسین صلوات اللہ سلام علیہ۔ کسی نے آپ سے استدلال مانگا ابو طالب کے ایمان کا، آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں طلاقیں دلوا دی گئی تھیں، اور یہ ثابت ہے، ہر مخالف بھی یہ جانتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد دعوت ذوالشیرہ میں توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ پر سب پہ ایمان لے آئی تھیں، صاحب ایمان تھیں۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو سرکار دونوں میں طلاق کروا دیتے۔ اچھا طلاقیں ہوئی تھیں، جب ہوئی تھیں تو یہ کیوں نہ ہوئی؟ فاطمہ بنت اسد کا ایمان ابو طالب کے ایمان پر گواہ بنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو پڑھ لو، ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضد میں دین نہیں آتا، اور جتنا دین آیا ہے ضد سے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر ضد والا معاملہ معلوم نہیں تو قوم نوح کے حالات پڑھ لو، اگر ضد پہ اڑے رہے تو پھر طوفان نوح ہے، رب الہی۔ تو یہ سیدھی سیدھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک ہی ملک میں شیعہ سنی سب کو رہنا ہے، سیکھ لو، جان لو، سمجھ لو۔ ضدی پناہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، شیعوں کو بھی کہہ رہا ہوں، سنیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میل جول سے یہاں رہنا ہے تو اس طرح کی فیس بک اگر آپ کے ہاتھ چیز آ گئی ہے تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا خدا کے دل کو دکھا کر عقائد کے ذریعے سے۔ نہ، آپ نے دل نہیں دکھایا، آپ نے اپنے جہنم کی آگ بھڑکائی، آپ اپنی نادانی میں مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ حشر کیا ہوگا آپ کا۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم تنبیہ کرتے رہیں، ہم آپ کو بتاتے رہیں، ہم آپ کو سمجھاتے رہیں۔ وہی رحمان و رحیم، الحمد اسی کے لیے تعریف ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ اس کے لیے میر انیس کا مصرع میں دیتا ہوں۔ جو آل محمد کا شاعر ہوتا ہے وہ تفسیر قرآن پر اس طرح نظر رکھتا ہے، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک دینوں۔ یعنی دنیا کی ہر اچھی چیز کی تعریف، انیس کہہ رہے ہیں تعریف کیوں نہ ہو،
آپ نے کہا یہ گلاب کا پھول بہت اچھا ہے، خوش رنگ ہے، اچھی خوشبو ہے، یہ ستارہ کیا اچھا لگ رہا ہے، یہ چاند کیا اچھا لگ رہا ہے، یہ فضا کتنی اچھی ہے، یہ درخت کتنا اچھا ہے، یہ منظر کتنا اچھا ہے، یہ دریا کا کنارہ کتنا اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ صنعت کار وہ ہے، اس کا نام ہے صانع۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے صانع، اسی نے یہ ساری صنعتیں بنائی ہیں۔ تو جب صنعت کی تعریف ہوگی تو یہی اللہ کی تعریف۔ اگر یہ فلسفہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوتا، خیال صنعت صانع ہے پاک بینوں کو، تو آپ فضائل عالی پہ چڑھ نہ رہے ہوتے۔ ہمارے ائمہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا، جتنی تعریف علی کی ہو سکے کرو، اس لیے کہ علی کی جتنی تعریفیں ہیں سب اللہ کی تعریف ہیں، سب اللہ کی۔ جتنی تعریفیں ہو سکے، اور علی کی تعریفیں اتنی ہیں، اوروں کے لیے تو بنائی گئی، لیکن علی کے لیے اللہ اور رسول نے اتنے فضائل اتارے کہ آج 1400 برس ہو گئے کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ علی وہ سمندر ہیں فضائل کا، جس سمندر کی نہ تھا کا پتہ ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ اس کے دونوں کناروں کا پتہ ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں یہ ختم کہاں ہو جاتا ہے علم کا سمندر۔ اس لیے شب معراج اونٹوں کی قطار جاتے ہوئے مشرق سے مغرب تک پیغمبر نے دیکھی تھی، اور کہا جبریل یہ اونٹوں کی قطار کہاں جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا جب سے خلق ہوا ہوں یہ اونٹوں کی قطار جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا ہے اس پر لگا ہوا؟ کا آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل ان اونٹوں کے بار ہیں۔ حدیث معراج، اور پھر یہاں کے لیے جو حدیث بیان ہوئی کہ فضائل علی کا ایک انبار ہے، قرآن سے لے لیجئے، پیغمبر کی زبان سے لے لیجئے، ہم اس پہ ذکر کریں گے۔ دیکھیے ہمارا مقصد تفسیر قرآن کا جو ہے وہ بار بار یہ توحید کو سمجھائیں گے، رسالت کو سمجھائیں گے۔ صراط مستقیم امامت کو کہتے ہیں، صراط مستقیم سورہ الحمد میں ولایت کے لیے آیا ہے۔ میں صاف اس میں کوئی لگی لکھی بات نہیں کرنی کہ گھما پھرا کے کوئی بات کرنی، صاف بات میں کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی سب نے صراط مستقیم سے مراد علی کی ذات لی ہے، پیغمبر نے علی کو صراط مستقیم کہا ہے، اسی راستے پہ آپ کو چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس صراط مستقیم پر ہیں جس صراط مستقیم کا نام علی ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پورے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، جو وبا پھیلی ہوئی اللہ اسے دور فرمائیں۔ جلد از جلد ہم اپنے تمام جو حضرات کاروبار والے ہیں، آفسوں والے ہیں، وہ سب جلد از جلد اپنے اپنے کاموں پر واپس آئیں، اپنے رزق کی جگہوں پر واپس جائیں۔ ہماری دعا ہے باق محمد اور آل محمد ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی، پولیس، آرمی، ڈاکٹرز اور دیگر محکموں والے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان وباؤں سے دور فرمائے۔ باق محمد اور آل محمد جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درد